علم پامسٹری کی جو ایک شاخ ہے وہ میڈیکل پامسٹری کہلاتی ہے۔ میڈیکل پامسٹری میں ہم ہاتھ کی لائنوں سے انسان کی زندگی میں جو آنے والی بیماریاں ہوتی ہیں ان کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر کسی انسان کو ابھی اس کی عمر 20 سال ہے تو ایک پامسٹ کو پتہ چل جاتا ہے کہ 30 سال کی عمر میں اس کو ہارٹ اٹیک ہونے کا امکان ہے۔ تو دیکھیے، اگر آپ کو ایک بیماری آپ کو 10 سال یا 20 سال پہلے بتا دی جائے کہ آپ کو ہارٹ کی بیماری لگ سکتی ہے، تو آپ ابھی سے اپنا کولیسٹرول نہ بڑھنے دیں اور آئلی چیزوں کا استعمال آپ نہ کریں، تو کتنی اچھی بات ہے کہ انسان اپنی بیماریوں کو وقت سے پہلے جان لیتا ہے۔ تو اس کو میرے خیال میں ایک علم غیب سمجھنا بالکل سخت بیوقوفی ہے۔ انتہائی کوئی جاہل انسان ہوگا جو علم پامسٹری کو یہ کہے گا کہ یہ کوئی غیب کا علم ہے۔ نہیں، یہ ایک سائنس کا علم ہے، اس کو اکلٹ سائنس بھی بولتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہم انسان کی جو ہاتھ کی لائنیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے بارے میں بہت کچھ باتیں بتائی ہوئی ہیں۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں انسان کے لیے بتائی ہوئی ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ نے انہی لائنوں کے اندر گہرے راز چھپا کے رکھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اے انسان تو اپنی ذات کے بارے میں کھوج کر اپنے آپ کو سمجھ۔ تو مجھے یہ بتائیں، ہاتھ کی لائنیں انسان کی ذات سے الگ ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، انسان اپنی عقل سے سوجھ بوجھ سے انسان نے اپنے ہاتھ کی لکیروں پر خود ریسرچ کی ہے۔ خود ریسرچ کر کے 5000 سال لگے ہیں اس علم کو۔ تقریباً جو علم پامسٹری کی جو ایک تاریخ ہے وہ تقریباً 5000 سال پرانی ہے۔ تو 5000 سال گزر جانے کے بعد یہ جو علم ہمیں ابھی تک ہمارے سامنے آیا ہے، یہ 5000 سال کی ریسرچ ہے انسان کی۔ تو آپ خود سوچ لیں کہ ایک جو 5000 سال اگر انسان پہ ریسرچ ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں ہمیں ایک علم حاصل ہوا ہے، تو اس کو ہم غیب کا علم قرار نہیں دے سکتے۔ نہیں، یہ انسان کی ایک اپنی ریسرچ ہے جس کی وجہ سے انسان اندازے لگاتا ہے کہ اگر کسی انسان کا انگوٹھا لالی پاپ کی طرح ہوگا، چھوٹا انگوٹھا ہوگا، اس کا فرسٹ پور گول مٹول سا گوشت کا لوتھڑا ہوگا، تو ایسے لوگ بڑے ظالم قسم کے ہوتے ہیں، کرمنل مائنڈ ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ ایسے لوگوں سے قتل تک ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو اگر کوئی انسان جس کا انگوٹھا آپ کو لالی پاپ نما نظر آتا ہے تو آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ تو بڑا غصے والا آدمی ہے، مجھے اس کے ساتھ بڑے طریقے سے بات کرنے کی ضرورت ہے اور میں نے اس پر آنکھیں بند کر کے اعتبار نہیں کرنا۔ دیکھیں، یہ علم جو پامسٹری ہے نا، آج کل پاکستان آرمی میں یہ جو ہماری انٹیلیجنس ہے ان کو بھی یہ علم پامسٹری اب سکھایا جا رہا ہے، تاکہ جو ملک دشمن کے جو جاسوس آتے ہیں، جو خطرناک قسم کے کرمنل لوگوں کو جب پکڑا جاتا ہے، فرض کریں آپ نے 50 یا 100 لوگوں کو پکڑا ہے، تو اب بجائے اس کے کہ 100 بندوں کو مارا جائے، پیٹا جائے، 100 بندوں پہ ٹائم ضائع کیا جائے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اگر بہت اچھے آپ دست شناس ہیں، آپ بہت اچھے پامسٹ ہیں، تو آپ ان 100 بندوں میں سے 5 بندے سلیکٹ کر لیں گے، ان کا ہاتھ دے کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مجرم ہو سکتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں، وہ علم جس سے انسانیت کو فائدہ ہو، آپ اس سے انسان کی بیماریوں کا بھی علم جان لیں کہ اس کو بیماری کب ہوگی، کب اس کے پھیپھڑے خراب ہو سکتے ہیں، کب اس کو لیور کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کب اس کی آنکھیں خراب ہو سکتی ہیں، کب اس کی بینائی کمزور ہو سکتی ہے، کب اس کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہاتھ کی لائنیں اگر بتا رہی ہیں اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں کے اندر رکھی ہے، تو خدا را جاہل نہ بنے یار، خدا کے لیے جاہل نہ بنے۔ ہم مسلمان ویسے بھی بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ آج دنیا، آج جو یہودی ہیں ہم سے بہت آگے نکل گئے ہیں۔ آپ لوگ فلسطین کے لیے یہ تو کہتے ہیں کہ پیپسی پینا بند کر دو، آپ یہ تو کہتے ہیں کہ KFC پہ نہ جاؤ، آپ یہ تو کہتے ہو کہ میکڈونلڈ پہ نہ جاؤ، یہ یہودیوں کی پروڈکٹس ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں، یہ جو ہم انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں، ہم یہ جو یوٹیوب یوز کر رہے ہیں، ہم فیس بک یوز کر رہے ہیں، یہ ہمارے چاچا جی نے اس کو ایجاد کیا ہوا ہے۔ یہ جس موبائل پہ ہم یہودیوں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، کیا یہ مسلمانوں نے ایجاد کیا ہوا ہے؟ ہم صرف اور صرف جاہل قوم ہیں، اور جہالت ہماری ہڈیوں میں، ہمارے پور پور میں رچی ہوئی ہے۔ ہم سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم علم حاصل کرنے کی بات کریں، ہم کوئی عقل کی بات کریں۔ ہم نے صرف اپنے مولوی سے ایک ہی چیز سیکھی ہے، یہ بھی حرام وہ بھی حرام۔ قرآن کی تفسیر اگر خود قرآن سمجھنے کی کوشش کرو گے تو یہ مولوی آپ سے کہے گا کہ خود سمجھنا بھی حرام۔ تو خدا را یہ آپ کو جاہل پرلے درجے کے گنوار بنا کے رکھنا چاہتے ہیں کہ تاکہ آپ جاہل بھی بنیں، پرلے درجے کے گنوار بھی بنیں۔ تو آپ خود قرآن کو پڑھیں، تفسیر پڑھیں، دین کو خود سیکھیں، سمجھیں، اور تب آپ کا ذہن بھی کھلے گا۔ آپ کا ذہن کھلے گا۔ قرآن کی 6666 آیات ہیں قرآن پاک میں، 6666 آیات میں کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ریسرچ سے منع نہیں کیا۔ یہ جو علم پامسٹری ہے یہ ایک ریسرچ کا علم ہے، اور انسان نے تو کہا، اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے انسان کو اپنے آپ پر ریسرچ کر، اپنے آپ پر غور کر۔ تو پہلے اپنے آپ پر غور کرے گا تو تجھے اپنے پاک رب کی پہچان ہوگی، تجھے پتہ چلے گا کہ تجھے کسی نے پیدا کیا ہے، تیرا کوئی خالق ہے، تو کسی کی تخلیق ہے۔ تو بات یہ کہ ہم
اپنی ذات پر غور کرنا نہیں چاہ رہے، ہم اپنے آپ پر غور کرنا نہیں چاہ رہے۔ او خدا کے بندے، تو اللہ کا پید بنایا ہوا انسان، یہ جو ہاتھ ہیں یہ بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہاتھ۔ اب اگر انسان اپنے ہاتھوں پر غور کرتا ہے، ہاتھ کی لائنوں پر غور کرتا ہے، تو قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انسان تو اپنے آپ پر غور کر اور اپنے پاک رب کو پہچان۔ تو قرآن پاک میں تو کہیں پہ بھی حرام کا ذکر کوئی نہیں آیا کہ انسان اگر اپنی ذات کے بارے میں ریسرچ کرنا شروع کر دے، بے شک ہاتھ کی لائنوں کے بارے میں ریسرچ کرنا شروع کر دے، تو قرآن تو کہتا ہے کہ تم ریسرچ کرو، اپنے پاک رب کو پہچانو۔ تو بالکل جناب، آپ اپنے آپ کو بھی پہچانیں۔ آپ اپنے آپ کو پہچانیں گے تو آپ بھگوان تک پہنچیں گے، آپ اپنے پاک رب تک پہنچیں گے، آپ اپنے پاک اللہ کو پہچان لیں گے کہ آپ کو کسی نے پیدا کیا ہے، آپ خود بخود پیدا نہیں ہوگے۔ یہ ایمان کو بڑھانے والی چیزیں ہیں۔ جب انسان جتنا اس کائنات پہ غور کرتا ہے، جتنا وہ سائنسی مضامین میں اگر اس کی ریسرچ ہوتی ہے، وہ اپنے آپ پہ ریسرچ کرے یا اس کائنات پہ ریسرچ کرنا شروع کر دے، تو انسان کا ہر روز اپنے پاک رب پر ایمان بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ تو اس لیے خدا را آپ علم پامسٹری کو ایک علم سائنس کے طور پر لیں، اس کو علم غیب کے طور پر نہ لیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا آپ کو آپ کی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو بتائی ہیں، تو آپ ان کی روشنی میں آپ اپنی زندگی کی گائیڈ لائن کو خود بھی لے سکتے ہیں نا، اگر آپ خود اس علم کو سمجھتے ہیں۔ اور اگر آپ کو خود علم نہیں آتا تو آپ کسی صاحب علم سے مشورہ کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں کہ آپ کہاں غلطیاں کر رہے ہیں، کہاں آپ سے مسٹیک ہو رہی ہے۔ تو جناب، علم پامسٹری میں ہم میڈیکل پامسٹری بھی ہے، جس میں ہم انسان کی بیماریوں کو دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور اسی طرح انسان کا جو ٹوٹل جسم ہے، انسان کا جو چہرہ ہے، انسان کے جو ہاتھ ہیں، انسان کے جو پاؤں ہیں، یہ ایک ایک اعضاء انسان کے بارے میں بتاتا ہے کہ آپ کیا چیز ہو۔ آج میں نے آپ کی تھوڑی سی دلچسپی بڑھانے کے لیے یہ جو پاؤں ہوتے ہیں، پاؤں تک انسان کی شخصیت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو اب اگر آپ کے پاؤں میں یہ آپ کا انگوٹھا ہے، یہ آپ کا انگوٹھا ہے، اسی انگوٹھے کے ساتھ یہ جو ساتھ والی انگلی ہے، یہ اگر آپ کی لمبی ہوتی ہے، زیادہ لمبی ہے، تو کیا ہوگا؟ آپ کیسے انسان ہوں گے اگر آپ کی یہ جو انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی اگر زیادہ لمبی ہے؟ تو یہ جن لوگوں کی یہ انگلی لمبی ہوتی ہے، ایسے لوگوں کو بچپن میں تھوڑی سٹرگل بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے، یعنی کہ ہو سکتا ہے ان کی امی ابو کی زندگی میں مشکلات ہوں، پرابلم ہو۔ ایسا بچہ ہوتا بڑا جینیس ہے، ذہین ہوتا ہے، ایسے لوگ بڑے سینسٹیو بھی ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے ان کا دل بھی دکھ جاتا ہے، کوئی تانا دے دے، کوئی بری بات بول دے تو فوراً یہ اپنے دل پہ لے لیتے ہیں، لیکن یہ دل کے بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی سکس سینس بڑی کمال کی ہوتی ہے، چھٹیس بڑی زبردست ہوتی ہے، ایسے لوگ بڑے ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، شوبز میں آپ کو یہ لوگ نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو میوزیشین، سنگر، آرٹسٹ، مصور، پینٹر، سنگر، اس طرح کی یہ ساری کوالٹیز ان کے اندر بے انتہا پائی جاتی ہیں، اور ان لوگوں کو اپنے رشتوں کی کوئی زیادہ سپورٹ نہیں ملتی، ان کو کوئی بھی بنی بنائی چیز نہیں ملتی، یعنی کہ ان کو باپ کی طرف سے ہو سکتا ہے کوئی بزنس نہ ملے، کچھ چیز نہ ملے۔ تو ایسے لوگ اپنی محنت کے بل بوتے پہ، اپنی زبردست دماغی صلاحیتوں کی وجہ سے زندگی میں ترقی کرتے ہیں، اور اپنی محنت اور قابلیت کی وجہ سے ہی زندگی میں کوئی بڑا مرتبہ مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کا جو کیریئر ہے وہ عام طور پر 30 سال کی عمر کے بعد بننا شروع ہوتا ہے، یعنی کہ ان کے پاس روپیہ پیسہ 30 سے 40 سال کی عمر میں آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر 40 سے 50 سال کی عمر میں یہ زندگی میں کوئی بڑا مرتبہ مقام ضرور حاصل کرتے ہیں۔ آرٹسٹک کوالٹیز بھی ان کے اندر پائی جاتی ہیں، ملٹی ٹیلنٹڈ ایسے لوگوں کے اندر دیکھا گیا ہے۔ لیکن اگر یہ انگلی ضرورت سے زیادہ لمبی ہو جائے تو ایسے لوگوں میں تھوڑی سستی بھی دیکھی گئی ہے، کہ ایسے لوگ تھوڑے سے کاہلی پسند ہو جاتے ہیں، قائل ہو جاتے ہیں، سست ہو جاتے ہیں، اور کوئی بھی کام کرنے میں یہ پھر زیادہ ٹائم لگاتے ہیں، زیادہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں، تھوڑا سا خیالی دنیا میں رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ چیز کبھی کبھی ان لوگوں کے اندر آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی یہ انگوٹھے کے مقابلے میں آپ کی یہ چھوٹی انگلی بڑی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ اپنے پارٹنر کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، آپ کی ذات کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، آپ ان کی فیلنگز کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، آپ ان کی فیلنگز کا خیال رکھیں گے، آپ ان کا بہت زیادہ آپ ان کی کیئر کریں گے۔ اگر آپ اچھے ہسبینڈ ہیں، آپ اپنی وائف کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے، اور وہ بیمار ہوگی تو آپ کو اس کی بہت فکر ہوگی، آپ اس کو میڈیسن لا کے دیں گے، اس کا ہر طرح سے خیال رکھیں گے، اس کے آرام کا خیال رکھیں گے۔ تو ایسے لوگ بہت اچھے ہسبینڈ بھی دیکھے گئے ہیں، بہت محبت کرنے والے انسان ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے اندر یہ چیز بھی دیکھی گئی ہے کہ یہ ساری زندگی آگے بڑھنے کی ان کے اندر خواہش شدید تر ہوتی ہے کہ میں زندگی میں اپنا کوئی نیم فیم حاصل کروں، میں زندگی میں کوئی بڑا مرتبہ مقام حاصل کروں، لوگ مجھے جانیں، لوگ مجھے پہچانیں۔ اب اگر آپ کا یہ انگوٹھا بڑا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، انگوٹھا اگر آپ کا بڑا ہوتا ہے اور آپ کی یہ جو ساتھ والی انگلی ہے یہ تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے اور انگوٹھا زیادہ لمبا ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایسے لوگوں کے اندر میں نے غصہ زیادہ دیکھا ہے، ایسے لوگ تھوڑی سی ضدی نیچر کے ہوتے ہیں، ایسے لوگ بعض دفعہ اپنے پارٹنر کی فیلنگز کا خیال نہیں رکھیں گے، یہ خود کو ہی زیادہ انٹیلیجنٹ سمجھتے ہیں، احساس سے برتری ان کے اندر زیادہ ہوتا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہی سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں، یہ جو کچھ سوچ رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے، دوسرا بندے کو یہ اپنے مقابل ان کے نہیں سمجھتے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہی پرفیکٹ ہیں، یہ زیادہ ذہین ہے، یہ زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں،
اور ان کی اس غصے اور ایگو والی عادت کی وجہ سے کبھی کبھی ان کی اپنے خاندان والوں کے ساتھ نہیں بنتی، اور کبھی کبھی ایسے لوگوں کو دوسری شادی کی طرف بھی جانا پڑ جاتا ہے۔ عام طور پر ایسے لوگوں کی 2 شادیاں ہوتی ہیں، جب آپ کا انگوٹھا بہت بڑا ہو اور آپ کی یہ چھوٹی انگلی بہت چھوٹی ہو، تو یہ پرابلم بالکل آتی ہے ایسے لوگوں میں، کیونکہ ضد، غصہ، ایگو۔ لیکن یہ کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ مضبوط جسم کے مالک ہوتے ہیں، اور آگے بڑھنے کا جذبہ ان کے اندر بے تحاشا ہوتا ہے، اور زندگی میں لیڈرشپ کوالٹیز ان کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے یہ دوسروں کی نہیں مانتے، انہوں نے اپنی منوانی ہوتی ہے، اور جو ایک لیڈر ہوتا ہے اس کے اندر یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ جو بھی ڈیسیجن لیتا ہے خود لیتا ہے، اور اتنی آسانی کے ساتھ دوسروں کی رائے کو قبول نہیں کرتا۔ بہت ملٹی ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر خرابی یہ ہوتی ہے کہ یہ تھوڑے خود سر زیادہ ہوتے ہیں، ضدی زیادہ ہوتے ہیں، اور ہر حال میں اپنی بات منوانا چاہتے ہیں۔ یہ خامی ان کے اندر دیکھی گئی ہے کہ اگر آپ کا انگوٹھا بڑا ہو، لیکن اگر آپ کی یہ 7 والی انگلی بڑی ہو تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کی فیلنگز کا بھی خیال رکھتے ہیں، آپ کے اندر ایک تحمل بھی ہوتا ہے، صبر بھی ہوتا ہے، برداشت بھی ہوتی ہے، اور زندگی میں روپے پیسے کی آپ کے پاس کمی نہیں ہوتی، آپ ملٹی ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، اور آپ اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے، زبردست دماغی صلاحیتوں کی وجہ سے آپ زندگی میں ترقی کرتے ہیں، اور زندگی میں کوئی بڑا مرتبہ مقام آپ ضرور حاصل کرتے ہیں۔ تو فرینڈز، امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں پہلی دفعہ میں نے اس ٹاپک پہ ویڈیو بنائی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب ڈفرینٹ جو ٹاپک پہ جو آج تک جو ویڈیو میں نے پہلے کبھی اپلوڈ نہیں کی، اب میں نئے ٹاپک آپ کے لیے لے کے آؤں گا، اور وہ انسانی جسم سے ریلیٹڈ ہی ہوں گے، چہرے سے ریلیٹڈ ہوں گے، ہاتھوں سے ریلیٹڈ ہوں گے، پاؤں سے ریلیٹڈ ہوں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بڑا مزہ آئے گا، اور یہ وہ چیزیں ہوں گی جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہر روز آپ کو نئی انفارمیشن میں دوں گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نئی سے نئی انفارمیشن ہر روز آپ کو ملے، تو آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، میرے ویڈیو کو شیئر بھی کریں، پیارا سا کمنٹس بھی پاس کریں، اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تو خدا را میری باتوں کا مائنڈ آپ نے نہیں کرنا، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اندر ریسرچ کی عادت پیدا کریں۔ آپ کو کوئی حرام کا کہہ دیتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے، تو آپ آنکھیں بند کر کے کیوں یقین کر لیتے ہیں؟ بھائی خود قرآن پاک آپ پڑھو، قرآن آپ کو بتائے گا کہ کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، اور پھر آپ خود اپنی عقل سے فیصلہ کرو، ٹھیک ہے نا؟ اس چیز کا حق آپ کسی مولوی کو نہ دو، یہ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ قرآن پاک خود پڑھو، خود سمجھو، اور خود قرآن پاک پر عمل کرو، اور تفسیر پڑھو، تفسیر کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھو۔ یہ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے۔ تو باقی انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس علم کو ایک علم غیب کے طور پہ نہیں سیکھ رہے، ہم اس علم کو ایک علم سائنس کے طور پہ ہم اس کو لے رہے ہیں، اور اس پہ ہم انسان پہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ انسان کا اگر ہاتھ کا انگوٹھا لمبا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، اگر شہادت کی انگلی بہت بڑی ہوتی ہے، چھوٹی ہوتی ہے، تو وہ انسان کیسا ہوتا ہے؟ تو دیکھیں اس میں کون سی یعنی کہ ہم نے علم غیب بیان کر دینا، یہ تو انسانوں کی ریسرچ ہے کہ آپ کا انگوٹھا اگر بہت چھوٹا ہوگا تو آپ کیسے انسان ہوں گے، بہت لمبا ہوگا تو آپ کیسے انسان ہوں گے۔ تو مزے کا علم ہے، بہت دلچسپ علم ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ ہم جاہل بنے رہتے ہیں، خدا را جاہل نہ بنے، ہر وقت کچھ نہ کچھ سیکھیں، کچھ نہ کچھ سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کو جاہل بندہ پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو صاحب علم لوگ پسند ہیں۔ تو صاحب علم بنے، آپ قرآن کے عالم بنے، قرآن کے عالم بنے، قرآن کی تفسیر پڑھیں، دین کو سیکھیں، دین کو سمجھیں، اس کے بعد پھر پامسٹری بھی سیکھیں، نیمرولوجی بھی سیکھیں۔ یہ جو علم العداد ہے، یہ عدد کی کیا گیم ہے، اس کو بھی سمجھیں، یہ بھی سکھاؤں گا آپ کو، نیمرولوجی بھی سکھاؤں گا، ٹھیک ہے؟ آپ کو اپنا نیمرولوجی کے حساب سے آپ کا ذائچہ کیسے بنتا ہے یہ بھی بتاؤں گا۔ بھائی خدا کے راز ہیں، ہم کیوں نہ سمجھیں؟ ہم سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ آپ اپنے آپ پر غور کرو، اس کائنات پر غور کرو، تو ہم غور کریں گے۔ تو فرینڈز، امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ